اجالا کر دو دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دو کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ ہمیں شریعت محمدیہ سے بے پناہ عقیدت و محبت عطا فرمائے۔ اب اس ریاست کے مشہور و معروف بزرگ عالم دین حضرت مولانا محمد سفیان قاسمی نائب امیر شریعت اڑیسہ سے گزارش ہے کہ موصوف مائک پر تشریف لائیں اور اپنے پرمغز خطاب سے سامعین کو معزوز ہونے کا موقع عنایت فرمائیں۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ بھائی آنے جانے کا ماحول بالکل نہ بنائے، نائب میرے شریعت کی خطاب ہو رہا ہے، ادب کرنا لازمی ہے مجلس میں جی۔ قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله صدق الله العلي العظيم۔ قابل اسٹیج پر جلوہ فروز انتہائی واجب الاحترام حضرات علماء کرام، قرآن مقدس کی عظمت اور محبت میں دور و دراز سے تشریف لانے والے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پس پردہ تشریف فرما عفت مآب خواتین اسلام، سب سے پہلے میں دل کی گہرائی سے مبارکباد دیتا ہوں سرزمین اڑیسہ کے مشہور اور مقبول قاری مقری مدرسہ حاضہ کے بانی و محتمم برادر مکرم حضرت قاری نور الامین صاحب کہ انہوں نے آج کے اس عظیم الشان اجلاس کا جو عنوان منتخب کیا ہے، جو موضوع منتخب کیا ہے، وہ انتہائی حساس اور وقت کی نزاکت کے لیے نہایت موزوں اور ضروری ہے۔ انہوں نے تحفظ مدارس اسلامیہ یہ عنوان، یہ باب قائم کیا ہے۔ دوستوں، بزرگوں، بہت اہم عنوان ہے اور آج کے اس پرآشوب اور پرفتن دور میں خصوصاً نوجوانوں کے لیے یہ عنوان اور یہ موضوع ضروری ہے، چونکہ رفتہ رفتہ دین سے ناواقفیت، اسلام سے دوری، قرآن سے دوری، شریعت سے دوری
جو ہماری قوم کے نوجوان ہوتے جا رہے ہیں. آج علماء کی ذمہ داری ہے کہ علماء مدارس اسلامیہ کے اجلاس میں، محفلوں میں، کانفرنس میں ایسا عنوان طے کریں. بہرحال ابھی آپ حضرات کے سامنے ہمارے بہت سارے مقتدر اور موافر علماء مقتدرین ہیں. بڑے اچھے انداز، بڑے اچھے اسلوب کے ساتھ دوستو بزرگوں اس پر روشنی ڈالی ہے. میں زیادہ کچھ نہیں کہوں گا. میں مبارکباد دیتا ہوں کہ لطیف ہندوستان، مفکر قوم و ملت، نوجوانوں کے دنوں کے دھڑکن حضرت مولانا عبداللہ اظہر صاحب قاسمی دامت برکاتہ کو کہ آج اس محفل کو اپنے انداز اور نرالے خطابت سے مجمع کو جس طرح وہ جوڑ رکھے ہیں، اکٹھا کر رکھے ہیں، یہ واقعی دوستو بزرگوں جو ایک نقیب کا، ایک ناظم جلسہ کا جو طریقہ ہونا چاہیے، جو دستور ہونا چاہیے. الحمدللہ بہت دنوں سے میں اپنے رفقا سے ان کی خوبیاں، ان کی قابلیت سنتا آ رہا تھا، لیکن آج مجھے دیکھنے کا بھی موقع ملا، سننے کا بھی موقع ملا اور قربت کا بھی موقع ملا. بہرحال اس اسٹیج میں ہمارے بہت بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے مقتدرین موجود ہیں اور وقت زیادہ ہو چکا ہے، چونکہ عالمی شخصیت، بین الاقوامی شخصیت اور دنیا اسلام کی عظیم یونیورسٹی کے محدث استاد الاساتذہ حضرت علامہ مولانا محمد خالد صاحب ندوی دامت برکاتہ تشریف لا چکے ہیں. اسی طرح اسٹیج پر حضرت امیر شریعت دامت برکاتہ بہت دیر سے تشریف فرما ہے. میں دو چار بار آپ حضرات کے سامنے کہہ کر اپنی جگہ لے لوں گا. دوستو بزرگوں، اس ادارے کی نسبت سے ہم علماء کرام کا دور و دراز سے یہاں آنا ہوتا ہے. اگر یہ ادارہ نہ ہوتا، اگر یہ خانہ رسول نہ ہوتا، اگر یہ گلشن رسول نہ ہوتا اور اس گلشن رسول کے اندر حافظ قرآن نہ پیدا ہوتے تو دوستو بزرگوں، ہندوستان کے گوشے گوشے سے مقتدر اور معتبر علماء آج بھی اس سرزمین پر نہیں آتے. لیکن اسی کے ساتھ میں یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں اس علاقے سے، چڑھئی دھول سے اور یہاں کے لوگوں سے، یہاں کے بڑوں سے، یہاں کے بزرگوں سے، یہاں کے جوانوں سے بڑی محبت ہے. اس لیے کہ جب بھی آنا ہوا تو الحمدللہ انہوں نے علماء کے احترام میں، ان کی قدر اور ان کی عزت کرنے میں کوئی قصر نہیں. یہ بہت بڑی بات ہے دوستو بزرگوں. یہ بات اور جگہوں میں نہیں ملتی، لیکن اللہ کا کرم ہے کہ یہاں کے باذوق اور باشعور نوجوانوں کے اندر وہ جذبہ ہے. سب سے پہلے یہ وہ سرزمین ہے، اڑیسہ کی سرزمین کے اندر چڑھئی دھول مبارکباد کے لائق ہے کہ جس نے تحفظ سنت کانفرنس قائم کیا، تحفظ سنت کا انعقاد کیا، جس میں امیر سید اول، امیر سید ثانی، حضرت مولانا سید طاہر حسین صاحب گیاوی، حضرت مولانا جلال صاحب اور نہ جانے کتنے بڑے بڑے اکابر اور اساتذہ علماء یہاں قدم رجع فرمائے. آج کے بعد قاری الامین زیدہ مدہو جزائر کے اللہ نے یہ بات ڈالی
آج مدرسے کے تحفظ کی ضرورت ہے. آج ہمارے اندر یہی کمی ہے کہ ہم نے مدارس کی اہمیت کو سمجھا نہیں, مدارس کی عظمت کو سمجھا نہیں. مدارس کیا ہے اور مدارس کا کنیکشن کہاں سے ہے اور مدارس کی ابتدا کرتے ہوئی ہے. آج مسلمان اسے سمجھنے پر راوت, جس کی وجہ سے ہم اس مدارس پر یہ لائق کرنے لگے. دوستو بزرگوں, کہ یہ مدارس کو بند کر دیا جائے اور نہ جانے کسی ملک کے اندر زیادہ دیر نہیں, یہ سال بھر کی بات ہے کہ اس مدارس کا پورے ملک کے اندر سروے کرایا گیا. کیوں سروے کرایا گیا؟ اب تک مسلمانوں نے کبھی سوچا نہیں, مسلمانوں نے غور نہیں کیا, مسلمان اس کے اسباب اور علم تک نہیں پہنچے کہ یہ سروے کیوں کرایا جا رہا ہے. ان کا مقصد کیا ہے؟ ان کا مقصد کیا ہے؟ یہ مقصد وہی مقصد لے کر چلے جب مغلیہ حکومت کے خاتمے کے بعد انگریز اس ملک کے اندر حکومت کرنے لگے, حکومت میں آئے, یہ ملک غلام ہو گیا. تو ان کی پہلی سازش, ناپاک سازش, ناپاک منصوبہ کہ مدارس کو مسمار کر دیا جائے, مدارس کو بند کر دیا جائے. یہ مدارس رہیں گے تو اس سے علماء پیدا ہوں گے, حافظ قرآن پیدا ہوں گے, اس سے قاری القرآن پیدا ہوں گے, مفتیان کرام پیدا ہوں گے, اولیاء اللہ پیدا ہوں گے, اور دوستوں بزرگوں داعیہ اسلام پیدا ہوں گے. لہذا وائسرائے برطانیہ نے جو خط لکھا, اس نے لکھا تھا کہ دو باتوں پر زیادہ توجہ دینا, تب قیامت کی صبح تک اس ملک کے اندر تمہاری حکومت باقی رہ سکتی ہے. وہ کیا ہے؟ علماء کو ختم کر دو اور مدارس کو منہدم کر دو, مٹا دو. مسلمانوں, غیرتمند مسلمانوں, غیور مسلمانوں, دنیا کو چھوڑ کر سب جائیں گے, دنیا کا خیرات سب رہیں گے. اللہ کے یہاں حاضری سب کی ہوگی جہاں دونوں جہاں کے آقا امام الانبیاء سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. ہم سب کو حاضر ہونا ہے. دوستوں بزرگوں, آج وہی روش, آج وہی سوچا, آج وہی اختیار کیا جا رہا ہے جو انگریزوں نے دوستوں بزرگوں اس ملک میں کیا. تاریخ گواہ ہے, یہاں تاریخ کے جاننے والے چیزہ چنیدہ بڑے بڑے علماء یہاں موجود ہیں, بڑے بڑے صلاحیت علماء موجود ہیں, بڑے بڑے قابل علماء موجود ہیں. ایک ہی دن کے اندر صبح سے شام تک دہلی کے اندر 1000 سے زیادہ مدرسوں پر بلڈوزر چلا دیا گیا. کیوں چلایا گیا؟ وجہ کیا تھی؟ ارے یہی مدارس تھے دوستوں بزرگوں جنہوں نے اسلام دشمنوں کا مقابلہ کیا. آج ہم خوف آ گئے ہیں, ڈر گئے ہیں. آج دوستوں بزرگوں یہی علماء تھے جو انگریزوں کے سامنے سینہ سپر ہو کر دین اسلام کے تحفظ کے لیے اپنے جان کا نذرانہ پیش کیا. لوگ مانتے نہیں, لوگ ماننے کو تیار نہیں. ایک حسد ہے, ایک جلن ہے, ایک اڑن ہے. کس سے؟ مدرسے کے محتمین سے, علماء سے, حافظ قرآن سے. ایک جلن ہے, یہ شیطانی وسوسہ ہے, یہ شیطانی خیالات ہے. جب مسلمانوں آج کا یہ وقت ہمارے لیے انتہائی نازک ہے اور مستقبل آنے والا وقت اور زیادہ دوستوں بزرگوں ہمارے لیے خطرناک ثابت ہے. مدرسے کیوں ہو رہے ہیں؟ مسلمان جگہ جگہ جان گوشت ہوتا ہوگا, کسائی خانے میں, چائے کی بھٹی میں, چوراہے پہ, اس کی زبان میں ایک ہی بات ہوگی, مولوی بہت ہو گئے, حافظ بہت ہو گئے, مدرسے بہت ہو گئے. اللہ اکبر. یہ کون کہتا ہے؟ ابتدائی اسلام سے حق اور باطل کی آمدت رہی ہے. حق اور باطل کا ٹکر رہا ہے. حق لے کر
ابو لہب ابو جہل اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے، بتا دے کوئی مسلمان کھڑا، لیکن محمد رسول اللہ کا یہ علمی معجزہ، یہ علمی معجزہ اللہ قیامت تک زندہ رکھے گا، اسے کوئی مٹا نہیں سکے گا، چاہے ہم کوشش کریں، باطل کوشش کریں، فرقہ پرست کوشش کریں، اسلام کے دشمن کوشش کریں، دوستو بزرگوں وہ خود مٹ جائیں گے اور مٹنے نہ جانے والے مٹ کر چلے گئے، لیکن محمد کا لایا ہوا دین، محمد کی لائی ہوئی شریعت، محمد پر نازل ہونے والا مقدس کلام، کلاموں میں اعلیٰ کلام آج بھی من وعن کے ساتھ اسی طرح ہے، لا تبدیل لکلمات اللہ، کوئی تبدیل، کوئی تغیر قیامت تک نہیں ہو سکتا، کسی کو حق نہیں۔ ہمارے سامنے دلیل موجود ہے، یہ وسیع رضوی، ارے نام سنے ہو کہ نہیں بولو، ارے بھائی بولتے کیوں نہیں سنے ہو؟ اب تو اس کا نام وسیع رضوی، اب کیا کیا ہو گیا ہے؟ اس نے اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے کہا کہ قرآن سے 26 پارے کو اڑا دو، ختم کر دو۔ کیوں ختم کر دو؟ تیرے باپ کا کلام ہے، تیرے باپ کا کلام تھا۔ دوستو بزرگوں، آخر میں اسلام مذہب کو چھوڑا، دین کو چھوڑا، اور دوستو بزرگوں وہ تیاگی بنا، نرسمہ تیاگی بنا۔ آج کا حال کیا ہے؟ رو رہا ہے، مردود ہو گیا، ملعون ہو گیا، ابلیس ہو گیا، فخرج فإنک رجیم ہو گیا، آج رو رہا ہے میں گھر چھوڑ کر آیا تھا، جزاک اللہ میں خیر۔ قرآن کا الزام لگایا تھا، آج بھی مسلمان ہے مدرسہ بند کر دو، ارے مدرسہ بند کر دو، مدرسہ تم چلا رہے ہو، چلانے والی ذات اللہ کی ہے، بند کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ دوستو بزرگوں، انگریزوں نے مدرسوں کو مسمار کر دیا، منہدم کر دیا، اور دوستو بزرگوں جگہ جگہ پادریوں کو بھیجے کہ جاؤ مسلمان بچوں کو لاؤ اور لا کر انگریزی اسکول میں داخل کرو اور انہیں انگریزی اور انگریزیت کا جال اور ڈھال میں ڈال دو۔ قربان جائیے، قربان جائیے، حجت اللہ فی الارض، حجت الاسلام، قاسم العلوم والخیرات، سیدنا الامام مولانا محمد قاسم نانوی، بانی دارالعلوم دیوبند، فقیہ امت، محدث کبیر حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، اور آپ کے یہ درویشی رفقان ہیں۔ دوستو بزرگوں، 1867 میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھے، اور رکھنے کے بعد کون پیدا ہوا؟ ارے کون پیدا ہوا؟ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی پیدا ہوتا ہے، شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی پیدا ہوتا ہے، جس کی قربانی کا نتیجہ ہے کہ آج اس ملک کے اندر دوستو بزرگوں ہم فرنگیوں کی غلامی سے نجات پا کر آج اس سرزمین میں ملک کے گوشے گوشے میں چپے چپے میں دین اسلام کو دوستو بزرگوں زندہ رکھے ہیں۔ اسی دارالعلوم دیوبند سے بانی تبلیغ حضرت مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرکزہ پیدا ہوتا ہے، حضرت مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرکزہ بانی تبلیغ۔ دوستو بزرگوں، اللہ نے وہ کام کیا کہ اس سے داعیہ اسلام پیدا ہوتے رہے، مسجدیں آباد ہوتی رہی، چلت پھرت کا سلسلہ شروع ہوا۔ یہ کہاں سے ہوا؟ ارے یہ کہاں سے ہوا؟ یہ دارالعلوم دیوبند، یہ مدارس اسلامیہ، جس کی جڑیں، جس کی شاخیں، جس کی نسبت آپ یہ مدرسہ چڑھئی بھول اور آپ کے ضلع کے اندر، آپ کے پڑوسی ضلع کے اندر جتنے مدارس ہیں اور اس کے اندر حافظ قرآن پیدا ہو گئے، پہلے دن پہ دوستو بزرگوں ان کے سروں پر دستار فضیلت باندھی جا رہی ہے۔ میرے کہنے کا منشا یہی ہے کہ دوستو بزرگوں آج قرآن ہمیں آواز لگا رہی ہے، قرآن یہ پکار رہی ہے کہ تم نے اپنے گھروں سے قرآن کی تلاوت کو ختم کر دیا، جس کی وجہ سے گھر کے اندر اختلاف، لڑائی، جھگڑے سب پیدا ہو رہے ہیں۔ دوستو بزرگوں، وہ
وقت کم ہے. میں صرف اگر مسلمان ہو اور مسلمان ہونے کا ثبوت دے رہے ہو کہ تم قرآن کی عظمت قرآن کی محبت میں اتنا دور و دراز کا سفر طے کر کے یہاں تشریف لائے. اب اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت جاری رکھو گے. ہاتھ اٹھاؤ انشاءاللہ. الحمدللہ. اللہ اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وقت کم ہے ورنہ تو مدرسے کی حفاظت اور قرآن کی عظمت پر کچھ دیر اور بولتا. دوستو بزرگوں، میرے پیچھے میرے اکابر علماء بھی ہیں اور میرے معاصر علماء بھی ہیں اور ان سے علم میں، عمل میں، تقوی و طہارت میں، عادلیت میں، خطابت کے میدان میں الحمدللہ بہت آگے ہیں. یہ تو ذرا نوازی ہے، یہ کرم فرمائی ہے. برادر مکرم قاری اللہ امین صاحب زیدہ مجبہ کا کہ انہوں نے مجھے سے کامل بیٹھا دیا ہے. بہرحال جو باتیں دوستوں بزرگوں قرآن حدیث کی روشنی میں نکلی ہے، اللہ ان باتوں کو مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو باتیں قرآن حدیث کی روشنی سے ہٹ کے نکلی ہے، اللہ وہ باتیں ہمارے دلوں میں جگہ نہ دے. وما توفیق الا باللہ.